محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اس کی فضیلت اور اس کی نیت اور یہ نفل نماز ہے یہ کیا ہے اور کن وقتوں میں پڑھی جا سکتی ہے یہ بتائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کر لیں، چونکہ بہت سارے احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، آیا یہ نفل نماز ہے کیا نہیں ہے، کن وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، صلاۃ التسبیح جو ہوتی ہے یہ نفل ہوتی ہے، اور ہم اس طریقے سے اس کی نیت کر لیں کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، یہ دل میں نیت کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ نماز نفل ہے، اور اس کو پڑھنے کے جو ہے وقت کون کون سے ہیں؟ مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے وقت نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اور زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پڑھ لیں، کبھی بھی عصر تک، یعنی عصر کی نماز سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، اور پوری رات کبھی بھی پڑھیں، اور سورج نکلنے کے بعد زوال کے وقت سے پہلے 10 بجے 11 بجے 9 بجے 8 بجے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ صلاۃ التسبیح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس کو بطور تحفہ اور عطیہ کے سکھائی تھی، اور کہا تھا کہ اس نماز کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے اور یہ فضیلت ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے، معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو پڑھ لینا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جمعے کے دن پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لینا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لینا۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ان کو آپ غور سے سن لینا، چونکہ اس میں بعض لوگ جو ہے بچل جاتے ہیں اور اس میں بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اور نیت باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر سورت پڑھ لیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ۔ اور پھر جب اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں جا کر کے پہلے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہہ کر کے پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، اس کو قومہ بولتے ہیں، تو قومے میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع میں سجدے میں چلے جائیں گے، تو سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر کے جب بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھی جائے گی، اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں جا کر کے پہلے سجدے کی تسبیح اور اس کے بعد پھر تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اب یہ دوسرے سجدے سے عام طور سے ہم جو ہے اٹھ جاتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہاں اٹھیں گے نہیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے پھر ہم 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر نہیں کہنا، بلکہ یوں ہی کھڑے ہو جائیں گے، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہونی ہے، اور چاروں رکعت میں 300 مرتبہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح مکمل ہونی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم جب دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد پہلے ہم یہ تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، پھر التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سے پوچھتے ہیں کہ جی جب ہم دوسری رکعت میں چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے تو پہلے التحیات پڑھیں گے یا یہ تسبیح پڑھی جائے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ تو یاد رکھیے، پہلے تو تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد التحیات پڑھی جائے گی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہونے کے بعد چاروں رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گی، اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ بھی بہت آسان ہے،
جب ہم نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے، اب ہم ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب ہم یہاں پر رک جائیں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ یا سورہ فاتحہ سورت نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں ثنا کے بعد یعنی ولا الہ غیرک کے بعد میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں گے تسبیح، ٹھیک ہے۔ پہلے طریقے میں تو ہم نے بتایا تھا کہ اونلی کھڑے کھڑے صرف 15 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی سورت ختم ہونے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہم جو ہے ثنا کے بعد میں 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو اب کھڑے کھڑے 25 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، تو یہاں پر یہ 35 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ یہاں پڑھیں گے، یہ 45 ہو جائے گا، اور پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد میں پھر ہم 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد میں یہ 55 ہو جائے گا، اور پھر دوسرے سجدے پہلے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھیں گے، جلسہ جس کو بولتے ہیں اس میں پڑھیں گے تو یہ 65 ہو جائے گا، اور پھر دوسرے سجدے میں جا کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 75 ہو جائے گا۔ پہلے طریقے میں جو ہے دوسرے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا تھا، لیکن اب یہاں بیٹھنا نہیں ہے دوسرے طریقے میں، بلکہ سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد میں پہلے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر وہی تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد میں جو ہے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی دوسرے طریقے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ ہر رکعت میں 75 ہو جائے گی، اور چاروں رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اگر ہم بھول جائیں، مان لو ہم نے رکوع میں ہم یہ تسبیح بھول گئے تیسرے کلمے کی، تو اب ہم رکوع میں اگر بھولیں گے تو اب ہم اس کو قومے میں نہیں پڑھیں گے رکوع سے کھڑے ہو کر کے، چونکہ یہ مختصر رکن ہوتا ہے، تو اب ہم اس کو سجدے میں پوری کریں گے۔ اگر ہم رکوع میں بھول گئے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ کہنا، تو ہم سجدے میں جب جائیں گے تو وہاں پر 20 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر سجدے میں بھول جائیں پہلے، تو پھر جب سجدے سے بیٹھتے ہیں وہاں نہیں پڑھیں گے جلسے میں، کیونکہ یہ بھی مختصر رکن ہوتا ہے۔ جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے کی تسبیح بھی دوسرے سجدے میں مکمل کر لیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی صلاۃ التسبیح کی جو ہے یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔